جو ہی دعا میں مانگنے لگا تو مجھے حضرت نے کہا ادھر آؤ. کہتے ہیں اب حکم تھا تو میں چل پڑا کہ کوئی بات کہتے ہوں گے. اب یوں بیٹھے تھے اور مجمع یوں بیٹھا تھا، مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا، بالکل سامنے. جب سامنے بٹھایا تو بٹھا کر حضرت نے کہا تم ہی آنکھیں بند کر. مجمع تو پہلے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اس کو بھی بٹھا دیا. کہتے ہیں جی کہ جو ہی آنکھیں میں نے بند کی، ان کی توجہ یوں مجھ پر پڑی جو آنکھوں کے راستے جس نے میرے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا، اور میرا دل اللہ 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 کرنے لگ پڑا. کہتے ہیں مجھے تو وہ نعمت مل گئی، بن مانگے مل گئی، نظروں کی کرامت تھی. تو مجھے تو بڑا لطف آیا. اور جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھا کہ مراقبہ ختم ہو تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں مراقبہ کرتے رہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا. کہتے ہیں جو ہی مراقبہ ختم ہوا، دعا کی. دعا کرنے کے بعد میں کیونکہ پہلے ہی تھا تو اب سب نے مصافحہ کر کے جانا تھا، تو میں نے جو ہی مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو یوں میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم تو کہتے تھے دل جاری نہیں ہوتا، جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تم تو کہتے تھے دل جاری نہیں ہوتا، دل جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ انشاءاللہ کسی کی نظر لگے. انہی جگہوں پر لگ سکتی ہے، بازاروں میں نہیں لگ سکتی. انہی کے ساتھ جوڑیں گے تو سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے سالکین طریقت بھائیوں، عاجز بڑا ممنون اور مشکور ہے پیر طریقت، رہبر شریعت، قاری القرآن حضرت مولانا پیر عبد الرحمن نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے عاجز کو اس پر انوار روحانی اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اپنے سلسلے کے اکابرین نے ان پر جو اعتماد کرتے ہوئے امانت ان کے سپرد کی تھی، عاجز کو بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ اللہ رب العزت اس امانت کی ادائیگی میں اور مشائخ کے فیض کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، اور یہ خوب اس نقشبندی فیض کو پھیلا رہے ہیں. اور آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تعلق حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے ہے،
جو ایک صوفی باصفا بھی ہیں، عالم با عمل بھی ہیں، یعنی مرج البحرین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری صفات سے بھی نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی کرامات سے بھی نوازا ہے. اللہ ان کا سایہ آپ حضرات پر تادیر قائم دائم فرمائے. میرے بھائیو، یہ جو اجتماعات ہیں، ان اجتماعات میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ان اجتماعات میں ہم آتے ہیں صرف ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ شاءاللہ شیخ کی نظر لگ جائے. شاءاللہ شیخ کی نظر لگ جائے. اللہ رب العزت نے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے پوری دنیا میں کام لیا ہے، اور وہ کام الحمدللہ ان کے خلفاء کے آگے خلفاء، عرب و عجم میں، ایشیا، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، ہر جگہ پر وہ سر انجام دے رہے ہیں. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جلالی طبیعت عطا فرمائی تھی. خوب اصلاح فرمایا کرتے تھے بندے کی. اب تو محبتیں ہی محبتیں، یہ تکوینی معاملات ہوتے ہیں. ہم اپنے مرشد کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سراپا محبت ہیں. ان کے خلفاء کو دیکھتے ہیں، کوئی اکا دکا کوئی جلالی طبیعت کا ہو، نہیں تو سارے کے سارے ماشاءاللہ جمالی طبیعت کے ہی ہیں. بات ادھر رہے کہ شالا نظر لگ جائے، شالا نظر لگ جائے. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں سالکین آتے تھے پوری دنیا سے، تو وہ سالک پریشان ہو جایا کرتا تھا کہ جس کو ڈانٹ نہ پڑتی ہو. جلال تھا. تربیت کے لیے تو ڈانٹ ضروری ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی. قرآن پاک میں جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. لما کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. یہ مشائخ کا فرض منصبی ہوتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شیخ اپنے جڑے ہوئے ساتھیوں کو ڈانٹ دے تو اس پر گھبرانے والی بات نہیں ہے. سمجھ جائیں کہ اگر ڈانٹ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نظر کرم شیخ کے ذریعے موجود ہے. تو چکوال خانقاہ میں جس کو ڈانٹ نہ پڑتی وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شیخ کی ہمارے اوپر نظر نہیں ہے. اللہ اکبر. اب تو معاملہ الٹ، بیٹے بھی ڈانٹ نہیں سہتے، لیکن وہ ڈانٹ سہا کرتے تھے، وہ ڈانٹ کو قبول کیا کرتے تھے، وہ اپنی اصلاح کیا کرتے تھے. پھر آج دیکھیں نا، ان کی بنائی ہوئی جماعت، ان کی تربیت یافتہ خلفاء، انہوں نے پوری دنیا کو اللہ اللہ کے ذکر کے حلقوں میں تبدیل کر دیا. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں نقشبندی فیض اب نہ پہنچا ہو. کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے شالا کسی کی نظر لگے، شالا کسی کی نظروں میں ہم آ جائیں، شالا کسی کی نظر ہمارے اوپر ٹک جائے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العین حق، یہ جو نظر بد ہوتی ہے نا یہ حق ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نوجوان تھے، وہ نوجوان صحابی تھوڑی سی اوٹ لے کر غسل فرما رہے تھے۔ اب نوجوان تھے بالکل اور کثرتی جسم تھا، تو ایک اور صحابی وہاں سے گزرے، ان کی نظر جب پڑی تو فوراً انہوں نے جھکا لی، لیکن نظر تو پڑ چکی تھی، وہ بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آقا یہ معاملہ ہوا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ اس پر کسی کی نظر پڑ گئی ہے، یوں یوں نظر اتارو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کی شالہ نظر ہم پر پڑ جائے، کسی کی نظروں میں ہم آ جائیں، نظر پڑی تھی سید محمد حسین شاہ رحمت اللہ علیہ پر، داڑھی کٹے تھے، سادات تھے، گزر رہے تھے ہمارے مرشد حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، تو یہ نوجوان تھے، داڑھی کٹواتے تھے، یوں دنیا دار جیسے ہوتے ہیں ویسے تھے، تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ سے آ کے مصافحہ کیا، تو وہ تو سنت کے بڑے عاشق تھے، آپ کی خانقاہ میں یہ واضح اعلان تھا کہ پہلی صف میں کوئی بغیر داڑھی والا کھڑا نہ ہو، پہلی صف میں بغیر داڑھی والا کھڑا نہ ہو، جو ہوتا اس کو ہٹا دیا جاتا، دوسری صف میں چلو، تیسری صف میں چلو۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف القلوب کی نعمت بھی عطا کر رکھی تھی۔ ہر سالک کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے پاس مسواک رکھے۔ اب وہ مسواک، سادگی کا زمانہ تھا، تو سالکین وضو میں مسواک کرنے کے بعد اس مسواک کو اٹھاتے اور یوں پگڑی میں اڑس دیتے۔ اب پوری خانقاہ میں دور سے امامہ بھی نظر آ رہا ہوتا تھا اور مسواک بھی نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اب جس بندے نے مسواک نہ کیا ہوتا نا، جلد بازی میں، جلدی جلدی کوئی نماز کا ٹائم یا کسی رخصت کی وجہ سے مسواک نہ کر سکا اور آ کر کھڑا ہو گیا نماز با جماعت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قلوب کا ماہر بنا رکھا تھا۔ لوگوں کی تربیت اللہ کریم چاہتے ہوتے ہیں تو مرشد کے قلب پر القاء فرماتے رہتے ہیں، تو مرشد کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کس بندے نے مسواک کیا ہے اور کس نے نہیں کیا۔ چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد حضرت جب واز فرماتے تو واز فرماتے ہوئے ڈانٹتے رہتے، تو دیکھو آج فلاں نے بھی مسواک نہیں کیا، بغیر مسواک کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر مسواک کے آ جاتے ہیں، میں نے پابندی لگا رکھی ہے اور اس کے باوجود بغیر مسواک کے آ جاتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ کو کامل بنایا تھا۔ تو حضرت کے ساتھ اس نے مصافحہ کیا، اور سید محمد حسین شاہ نام تھا ان کا، انہوں نے جو ہی مصافحہ کیا، حضرت نے بولا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت میرا نام محمد حسین شاہ ہے۔ اس نے بولا سادات؟ حضرت نے فرمایا کہ سادات کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جس طرح تو نے اپنا چہرہ بنا رکھا ہے، ایسے چہرے ہوتے ہیں سادات کے؟ وہ بات اتنی توجہات قلبی کے ساتھ حضرت نے کی کہ محمد حسین شاہ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، زندگی بدل گئی۔ اور وہ شاہ جی حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے، انہوں نے ایک ہی عرض کی کہ حضرت پھر جس طرح سادات کا چہرہ ہوا کرتا ہے ایسا مجھے بنا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نظروں کی کرامت ہے۔
چنانچہ سید محمد حسین شاہ وہ حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت نے ان کی تربیت فرمائی، وہ پھر انہوں نے علم پڑھا، علم پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی لایا کہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجازت خلافت بھی عطا فرما دی۔ انشاءاللہ کسی کی نظر لگے، انشاءاللہ کسی کی نظر لگے۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پہ تھا، اس حج کے سفر میں میں نے ایک بندے کو دیکھا، بڑا ہی پرانوار چہرہ، بڑے ہی خوبصورت متشرہ، سنت سے سجا ہوا چہرہ، لباس بڑا نفیس، نازک اندام سا۔ تو بیت اللہ شریف میں نے اس کو دیکھا تو اتفاق کہ جب طواف ختم ہوا تو جہاں میں بیٹھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ تو ابا جی نے بغیر کسی واقفیت کے، ایک تو یہ بینائی ہوتی ہے نا، تو ایک یہ بینائی ہوتی ہے، ایک یہ سماعت ہوتی ہے، ایک دل کی سماعت ہوتی ہے، ایک زبان سے بولنا ہوتا ہے، ایک دل کی زبان بھی ہوا کرتی ہے۔ تو اس شخصیت سے کہنے لگے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کہ بتائیں آپ نے اپنا یہ چہرہ کیسے بنایا؟ آپ نے اپنا یہ چہرہ کیسے بنایا؟ وہ پرانوار چہرہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، طلب جو کوئی نہیں، جذبہ ہی کوئی نہیں ہے ہدایت پانے کا، تو ہمیں تو نظر نہیں آتا کچھ بھی۔ جو چیز جس چیز کا سوداگر ہوتا ہے وہ چیز اس کی نظروں میں آتی ہے۔ تو اس بندے نے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کی یہ بات سنی، اور بات سننے کے بعد اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا حضرت ابھی تعارف نہیں ہوا، حضرت یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے مرشد نے بنایا، میرے مرشد نے بنایا۔ پھر حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے تعارف پوچھا تو انہوں نے بولا جی مجھے محمد طیب کہتے ہیں اور میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ پھر ابا جی سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے غلام حبیب کہتے ہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ یوں تعارف ہوا اور پھر بعد میں ماشاءاللہ دوستانہ تعلقات بن گئے۔ پاکستان تشریف لائے تو ابا جی ان کے میزبان تھے۔ تو چکوال میں ہمارے ادارے کی بنیاد حضرت شیخ الاسلام نے رکھی، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد ابا جی کے ایک بڑے چہیتے مرید تھے، وہ مری کے تھے، ان کا نام بھی سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار۔ ہمارے شہزادے بھی اندر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی تلوار، ان کا نام بھی سیف اللہ تھا۔ سیف اللہ خالد لکھتے تھے، ابا جی سے بیعت تھے، مری کے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ میں آپ کو لے کے جاتا اور آپ اس کی سنگ بنیاد رکھتے۔ تو اب یہ چکوال سے آپ دونوں بزرگ بالا کوٹ جا رہے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر، تو اس راستے سے جاتے ہیں، پہلے مری میں آپ تشریف لے جائیں اور سنگ بنیاد رکھیں، اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد پھر بالا کوٹ تشریف لے جائیں۔ تو وہ مری کی جو جامع مسجد ہے مال روڈ پر، اس کو ڈاکخانے والی مسجد کہتے ہیں، اس کا سنگ بنیاد حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اب واپس آئے اسلام آباد، اسلام آباد سے گزرتے ہوئے یوں آگے جانا تھا پشاور کی طرف، اور پھر آگے سے مڑنا تھا بالا کوٹ کی طرف، یہ روٹ تھا۔ جب اسلام آباد سے نکلے تو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ اور ابا جی دونوں بزرگ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے گئے۔
میں آگے بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، آگے پیچھے گاڑیاں اور بھی تھیں. تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے یوں دیکھا شیشے سے، یوں اس طرف. کہتے ہیں حضرت اس طرف بڑے انوارات کی بارش ہے. حالانکہ جنگل تھا، عام سی آبادی. ہم پنڈی سے نکل کر پشاور کے رخ پر جا رہے تھے، اور کوئی ایسی کوئی خانقاہ یا کوئی ایسی مسجد یا مدرسہ، انوارات تو انہی جگہ پر ہوتے ہیں نا جہاں آپ بیٹھے ہیں، ایسی بات ذہن میں کوئی نہیں تھی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا بات حضرت قاری صاحب نے کہا. حضرت یہاں اس طرف تو بہت اللہ کے انوارات برس رہے ہیں. تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ تو بینا تھے نا، ان کو بھی نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی جی انوارات برس رہے ہیں. یہاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ کے مزار مبارک اسی طرف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زمبیا ایک ملک ہے جہاں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ایک لمبا عرصہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے رہے. اللہ کی توفیق سے عاجز بھی چند بار گیا وہاں. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں 70s میں گئے تھے پہلی دفعہ. یعنی پہلے جو اللہ والے تھے اس خطے میں دستیاب تاریخ میں وہ حضرت ابا جی تھے. پھر حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ گئے، اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت جی بھی گئے، اور اللہ والے اب تو جاتے رہتے ہیں. اس وقت ابا جی ٹرانزٹ میں رہے وہاں. آگے کسی ملک کا سفر تھا، تو ٹرانزٹ میں لساکا ایئرپورٹ پر اترے تو ایک بندے سے یوں ہی گفتگو ہوئی. وہ بندہ مسلمان تھا. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی زمبیا کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت حالات کوئی نہیں. زمبیا کے حالات کوئی نہیں. یہاں تو لوگ نماز روزے کی پابند کوئی نہیں، کلمہ سیدھا کوئی نہیں، مسجدیں کوئی نہیں، کفار کا ملک ہے، عیسائی اکثریت ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن بیچاروں کا حال کوئی نہیں. اب ابا جی نے آگے جانا تھا. ابا جی نے وہاں ایئرپورٹ پہ امیگریشن والوں کو کہا کہ مجھے یہیں نکالو، میں تو یہیں رہوں گا. میں تو ان مسلمانوں سے ملوں گا جن کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کا کلمہ سیدھا کوئی نہیں، ان کی نماز روزہ کوئی نہیں، میں تو یہیں رہوں گا. اب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا ٹرانزٹ کا ہے، آپ کا ٹکٹ آگے کیا ہے؟ انہوں نے ٹکٹ ضائع ہوتا ہے ہو جائے، میں نے ادھر ہی رکنا ہے. رک گئے. باہر نکلے. وہی بندہ جو ملا تھا اس نے بتایا کہ حضرت یہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں مسلمان نماز کے لیے کوئی نہیں آتے، تو آپ کو میں اپنے گھر لے چلتا ہوں. وہ تھوڑا سا اس کا گھر بہتر تھا. تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے اس سے کہا کہ بھائی میں گھر میں رہنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو مسجد میں رہوں گا. بولا حضرت مسجد اس قابل نہیں کہ اس مسجد میں آپ قیام کر سکیں، اور یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسی بارش باہر ہوتی ہے ویسی بارش اندر بھی ہوتی ہے. ابا جی نے کہا کہ ٹھیک نہیں، میں اس مسجد میں رہوں گا، تم ادھر آ جایا کرو، دونوں مل کر ادھر ذکر کیا کریں گے، یہیں باتیں کیا کریں گے. مسجد میں نماز ہی کوئی نہیں آتا تھا. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے جو نہ کسی سے کھاتا ہے نہ کسی سے پیتا ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اور مسجد میں پڑا ہے، تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی کہ دیکھیں تو صحیح کہ کسی کے گھر میں نہیں جاتا. چنانچہ ان حالات میں ابا جی نے 3 ماہ کے قریب وقت اس مسجد میں دن رات گزارا. اور جب آخری جمعہ وہاں زمبیا میں پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد ان کی واپسی تھی، تو وہ اتنا زمبیا اکٹھا ہوا تھا کہ ساتھ میں جو پلاٹ تھے وہ بھی انسانوں سے بھر گئے تھے.
اور ابا جی نے پھر اس مسجد میں آخری جو اس دورے کے دوران جو آخری بیان فرمایا جمعے پہ کہ بھائی دیکھو کون کون جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے، تو بڑے لوگ تیار ہو گئے. انہوں نے ان کی زندگی دیکھ رکھی تھی، 3 ماہ ان میں گزارے تھے، تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. چنانچہ لوگوں کے ایثار اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے صدقے اسی ایک مجلس میں عالی شان مسجد کے تمام فنڈز اکٹھے ہو گئے، پھر مسجد بن گئی. اب میں بتا رہا ہوں کہ ابا جی واپس جا رہے ہیں. واپس جاتے ہوئے لساکا ایئرپورٹ سے تھوڑا سا پہلے یہ واقعہ مجھے پٹیل صاحب نے، جو وہاں وکیل ہیں، ابا جی سے بیعت ہیں، حیات ہیں ابھی بھی، یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بتایا. کہتے ہیں جی ہم واپس ایئرپورٹ پہ حضرت کو چھوڑنے جا رہے تھے، تو ایئرپورٹ سے تھوڑا پہلے، وہاں کا ایئرپورٹ شہر سے کافی دور ہے، جو گئے ہوئے ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا، کافی دور ہے. تو ایئرپورٹ سے تھوڑا سا پہلے ابا جی رحمۃ اللہ نے کہا کہ روکو روکو گاڑی ادھر روکو. گاڑی روک گئی. انہوں نے کہا حضرت نے کوئی شاید کوئی تقاضا ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی. پوچھا، کہتے ہیں نہیں، یہ جو روڈ کے کنارے جگہ ہے نا، اس جگہ پر اللہ تعالی کی تجلیات ذاتیوں کا نزول ہو رہا ہے، یہاں روکو. چنانچہ اس پلاٹ پہ تشریف لے گئے. تاد نظر سارا مزروعہ زمین تھی، اور کوئی بنجر زمین تھی، کوئی ٹیلے تھے، کوئی ایسی جگہ تھی. وہاں جگہ پر تشریف لے گئے. آسا مبارک بڑا ہاتھ میں رکھتے تھے، یہ تو چھوٹا ہے نا، وہ اتنا ہوتا ہے بندہ دیکھ کر ہی ڈر جاتا تھا. اور جو کوئی خلاف سنت کام کرتا نا تو اس کو آسا پڑ بھی جاتا تھا. پرانے لوگوں کو اگر وہ کوئی خلاف سنت کام کرتے تو ہلکا محبت سے، یوں اس طرح ہر وقت ڈنڈے نہیں مارتے تھے. تو اس آسے کے کنارے آسے کو یوں رکھا تھوڑی مبارک پہ، اور خود بھی مراقب ہو گئے، اور اس ساتھی جو رخصت کرنے آئے تھے ان سب کو کہا کہ مراقبہ کر لیں. تھوڑی دیر وہاں مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر عازم سفر ہوئے. ٹھیک اسی جگہ پر جس جگہ پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ یہاں برس رہی ہیں، ان کا نزول ہو رہا ہے. آج وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ اور مسجد بن چکی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نظریں لگی ہوئی ہیں. اپنے مشائخ کے جوتے سیدھے کیے ہیں، اپنے مشائخ کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہر چیز ان پر ظاہر فرما دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی کسی کی نظر لگا دے. ہماری خانقاہ چکوال کے ساتھ ایک باغ ہے جس کو ہم کمیٹی باغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میونسپل کمیٹی کا ہے تو عرف عام میں کمیٹی باغ کہتے ہیں. تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ وہاں اشراق کے بعد جب بیان وغیرہ فارغ ہوتے، اشراق پڑھ کے تو واک کے لیے تشریف لے جاتے. جتنے خلفاء مریدین ہوتے وہ بھی چلے جاتے، ساتھ واک کرتے، واک کر کے پھر واپس آتے. رستے میں ایک حجام کی دکان تھی. حجام کا کیا ہوتا ہے؟ رندہ مارنا. وہ رندے لگاتا تھا. اب وہ روز دیکھتا تھا نا کہ ایک اللہ والا جا رہا ہے، سنت والا چہرہ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی طرح لوگ ہیں، تربیت یافتہ. تو اس نے کوشش کرنی شروع کر دی کہ میں بھی ان کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھا کروں، انشاءاللہ کسی کی نظر لگ جائے. جاوید نام تھا ہمارے اس بھائی کا جو حجام کا کام کیا کرتا. وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئی. مسجد میں آتا، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا، اور جو ہی مراقبہ ابا جی کرواتے نا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا. کہتا ہے یہ ہیں تو نیک آدمی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ دل میں
اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، یہ باتیں ہیں. دل میں بھی کبھی ذکر جاری ہوا ہے؟ وہ ایک دن یوں سوچنے لگا کہ دل میں کبھی ذکر جاری ہو سکتا ہے؟ دل کی کوئی زبان ہوتی ہے؟ یہ تو زبان سے کہا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں مراقبہ کر لو دل جاری ہو جائے گا. اس بات پہ وہ یقین نہیں کرتا تھا. یہ واقعہ اس نے مجھے خود سنایا. اب اللہ کے دربار میں پوری سنت کے ساتھ 5 وقت کا نمازی متقی پرہیزگار بن کر اللہ کی حضور حاضر ہو گیا. اس جاوید نے مجھے سنایا. جاوید کہنے لگا جی کہ یہ میرا عقیدہ نہیں تھا ان پہ کہ یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت بیٹھے تھے اور بیان فرما رہے تھے. میری نماز بقایا رہتی تھی، میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا. تو جو ہی بیان ان کا ختم ہوا تو اسی دوران انہوں نے کہا جی کہ سروں کو جھکا لیجیے، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. تو جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا ایسی بات ہے. میں نے دعا مانگی. جو ہی دعا میں مانگنے لگا تو مجھے حضرت نے کہا ادھر آؤ. کہتے ہیں اب حکم تھا تو میں چل پڑا کہ کوئی بات کہتے ہوں گے. اب یوں بیٹھے تھے اور مجمع یوں بیٹھا تھا، مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا، بالکل سامنے. جب سامنے بٹھایا تو بٹھا کر حضرت نے کہا تم ہی آنکھیں بند کر. مجمع تو پہلے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اس کو بھی بٹھا دیا. کہتے ہیں جی کہ جو ہی آنکھیں میں نے بند کی، ان کی توجہ یوں مجھ پر پڑی جو آنکھوں کے راستے جس نے میرے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا. اور میرا دل اللہ 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 کرنے لگ پڑا. کہتے ہیں مجھے تو وہ نعمت مل گئی، بن مانگے مل گئی، نظروں کی کرامت تھی. تو مجھے تو بڑا لطف آیا. اور جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھا کہ مراقبہ ختم ہو تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں مراقبہ کرتے رہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا. کہتے ہیں جو ہی مراقبہ ختم ہوا دعا کی. دعا کرنے کے بعد میں کیونکہ پہلے ہی تھا تو اب سب نے مصافحہ کر کے جانا تھا، تو میں نے جو ہی مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو یوں میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم تو کہتے تھے دل جاری نہیں ہوتا، جاری ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تم تو کہتے تھے دل جاری نہیں ہوتا، دل جاری ہوا یا نہیں ہوا؟ شالا کسی کی نظر لگے. انہی جگہوں پر لگ سکتی ہے، بازاروں میں نہیں لگ سکتی. انہی کے ساتھ جوڑیں گے تو نظر لگے گی. متبع سنت شیخ ہمارے ہاں وہ پرانا روایتی طریقہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہر معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے جاتا ہے. آقا کے راستے کے علاوہ ہدایت ملنے والی نہیں ہے. ہدایت اگر ملنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہی ملنی ہے. ہمارا سلسلہ باقی سلسلوں سے ممتاز اسی لیے ہے کہ یہاں مجاہدہ سنت کا مجاہدہ ہے. اپنی مرضی ختم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی شروع. بس آقا کی جب مرضی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ جائے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کریں، ایک یہ ہے کہ سنت کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگ پڑے. وہ مقام انسان کی زندگی میں آئے، اللہ کرے. ایک نظر کا واقعہ اور سنا دیتے ہیں. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے. ان خلیفہ کا نام تھا حضرت مولانا محمد اسماعیل واڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اللہ والے تھے، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے.
بڑے محدث کبیر، بڑا مدرسہ اور بڑا اہتمام اس کا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے وہ استاد تھے، پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے وہ شیخ بنے۔ اللہ نے خوب ان کو نوازا تھا، بڑی نورانی چہرہ۔ اب بھی چہرہ ان کا میرے سامنے آتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے سوچ کے ان کا چہرہ بھی، بڑا پرانوار چہرہ ہوتا تھا۔ پوری زندگی جو قال اللہ قال رسول میں گزری تو نورانی کیسے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا کر رکھی تھی۔ ان کے سارے بیٹے بیٹیاں حافظ، حافظہ، عالم، عالمہ اور دین کی خدمت میں مصروف۔ اب مجھے یاد نہیں کہ ان کے کتنے بیٹے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہیں، غالباً 8-9 بیٹے تھے، اور سارے بیٹے ایک دوسرے سے بڑھ کر، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ای خانہ ہمہ آفتاب است۔ حضرت واڈی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تمام کے تمام ان کے صحیح نقش قدم پر تھے۔ ان کا ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا وہ پروفیسر تھا، اس نے نہ حفظ کیا نہ علم پڑھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، پروفیسر تھا۔ صرف سادہ سا مسلمان ہوتا تو پھر بھی بہت اچھی بات تھی کہ ایمان تو بہرحال ہوتا، لیکن وہ دہریہ تھا، ملحد تھا، اللہ کی ذات کا منکر تھا، کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی جمعے پر نہیں گیا، نہ اللہ کو مانتا تھا نہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، بالکل کافر تھا۔ تو حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمۃ اللہ علیہ تڑپتے رہتے تھے کہ اللہ نے دیکھو مجھے کس امتحان میں ڈالا ہے کہ سارے کے سارے بیٹے حافظ، عالم ہیں، دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور ایک بیٹا ایسا ہے کہ وہ بالکل ہی کافر ہے۔ وہ میاں بیوی دونوں روتے رہتے تھے تنہائی میں، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا جو بندہ مانگتا ہے یہ رد نہیں ہوتی، یہ رد نہیں ہوتی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بس دعائیں قبول نہیں ہوتی، بس انسان کا کام ہے اللہ سے مانگتا رہے، اسی کے در کا فقیر رہے، اولاد کے لیے مانگے، بیٹوں کے لیے مانگے، بیٹیوں کے لیے مانگے، جماعت کے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے، بس منگتا رہے اس کا۔ تو حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمۃ اللہ علیہ منگتے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے اور کڑتے رہتے، روتے رہتے، ہر وقت ایک امتحان سے گزر رہے ہوتے۔ اسی اثناء میں حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے دورے پر تشریف لے گئے۔ ابا جی سے کیونکہ بیعت تھے اور ابا جی کے خلیفہ تھے تو وہ دورے میں ساتھ ساتھ۔ جب ان کے شہر میں گئے تو ابا جی کا قیام اپنے خلیفہ صاحب کے گھر میں نہیں تھا، کہیں اور تھا، اور وہ آ کر انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں نے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ ابا جی نے تخلیہ دیا تو انہوں نے سارے کا سارا اپنا غم، دل کے پھپولے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ ابا جی کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ دیکھو یہ کتنا بڑا عالم ہے، اپنے وقت کا محدث ہے، شیخ ہے، دین کی خدمت میں یہ بھی مصروف ہے، بیٹے بھی مصروف ہیں، اور بیٹا ایک بیچ میں سے آخری دانہ، وہ سارے کا سارا اس نے ملیا میٹ کر دیا۔ تو ابا جی پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو ابا جی نے اس سے کہا کہ مولانا یوں کریں کہ آپ اس کو لے آئیں، میری مجلس میں بیٹھا کریں، آپ کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے حضرت وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتا، اللہ والوں کی مجلس میں کدھر آئے گا، وہ بالکل نہیں آتا، میں نے پورے پاپڑ بیل لیے ہیں۔ ابا جی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی ایسا کرتے ہیں، وہ اگر ادھر نہیں آتا تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ اگر ادھر نہیں آتا تو ہم چلے جاتے ہیں، میرا قیام تو ادھر ہے، تو یوں کرتا ہوں کہ میں ایک رات کے لیے آپ کے گھر میں قیام کرتا ہوں۔
تو آپ نے اس سے ایک ہی تقاضا کرنا ہے کہ دیکھو تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہونے سے تمہیں چڑ ہے، کلمہ تم نہیں پڑھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں مانتے، لیکن انسان تو ہو نا، گھر آئے ہوئے مہمان کو انسان ملتا تو ہے، گھر آئے ہوئے مہمان کا انسان اکرام تو کرتا ہے، اس کی تواضع کی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو جب میں ایک رات کے لیے آپ کے گھر میں آؤں گا تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ جا کر سلام کر لو اور دسترخوان بچھا کر جو کچھ آپ کی والدہ نے پکایا ہوگا وہ جا کر وہاں پیش کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابا جی حضرت مولانا اسماعیل واڑی رحمۃ اللہ کے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جا کر انہوں نے قیام فرمانا تھا، تو حضرت مولانا اسماعیل واڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے پروفیسر قاسم سے کہا کہ میرے شیخ آئے ہیں، شیخ کی حوالے سے میں تمہیں نہیں بھیج رہا۔ بحیثیت انسان یہ خلق تو عام پرلے درجے کے انسان میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس سے ملتا ہے، تم جا کر حضرت سے ایک دفعہ مصافحہ کر کے کھانا ان کے سامنے پیش کر دو، پھر بھلے چلے جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو کوئی یہ تو واقعی یہ تو جانا چاہیے مجھے، میرے گھر میں آئے مہمان ہیں، ہم بھی جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، لوگ ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں، تو یہ شیخ ویخ تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو انسان والی بات آپ نے کی ہے نا، تو اس حوالے سے میں بالکل ان کو جا کر سلام بھی کروں گا اور پھر ان کو کھانا بھی کھلا دوں گا۔ تدبیر کامیاب ہو گئی۔ اب وہ کمرے میں گیا جہاں ابا جی بیٹھے تھے، ابا جی کے پاس جا کر اس نے یوں ایک ہاتھ ابا جی کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، یوں یوں ہاتھ کا بڑھنا تھا، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ وہ جو ایمان تھا نا ان کے دل کے اندر، اس ہاتھ کے رستے سے پروفیسر قاسم کے دل کے اندر پیوست ہو گیا، وہ جو نور منتقل کرنا چاہتے تھے وہ منتقل ہو گیا۔ اب محمد قاسم کھانا کھلا رہا ہے تو بیٹھا ہے تو رو رہا ہے، خود کھانا نہیں کھا رہا ہے، یوں ہی دیکھتا ہے محبت سے ابا جی کی طرف اور رو رہا ہے، آنکھوں سے ایک سیل رواں ہے کہ جاری ہے۔ بیٹے کو مولانا اسماعیل کبھی دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھو میرے مرشد کی کیمیا نظر کا شکار میرا بیٹا ہو گیا۔ جب کھانا ابا جی نے ختم کیا تو وہ ابا جی کے حضور پیش ہو کر کہنے لگا کہ حضرت میں آج سے پہلے کافر تھا، میں اسلام کو مانتا نہیں تھا، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر تھا، پوری احکامات شریعت کا منکر تھا، میں کافر تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اب آپ کھانا کھا چکے ہیں، محمد قاسم کو کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان کر دیجئے۔ کھانے کے بعد ابا جی نے اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد پھر اس نے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے بیعت بھی کر لیجئے جس طرح میرے والد کو بیعت کی ہے۔ پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں ڈال کر انہوں نے بیعت کی۔ پھر وہ پروفیسر محمد قاسم، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے چنا، وہ دنیا کے فنون کا ماہر تھا، اللہ رب العزت نے اس پر یوں مرشد کے مطابق، مرشد کی دعا پر، مرشد کی توجہات پر کرم کیا کہ وہ عالم با عمل ہی نہیں بنا، وہ صوفی با صفا بھی بنا۔ اللہ رب العزت نے ابا جی کے ذریعے اس کے تمام سلوک کی تکمیل کی۔ ایک وقت آیا کہ مولانا محمد اسماعیل واڈی، ان کو پہلے خلافت مل گئی اور بعد میں حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے محمد قاسم واڈی کو بھی خلافت عطا کر دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے
مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چند دن پہلے ایک حذیفہ نامی لڑکے کا فون آیا مجھے، یورپ سے فون آیا مجھے، کہنے لگا جی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں لیکن آپ میرے دادا مرشد کے بیٹے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو فون کر رہا ہوں اور میں نے اپنے مرشد سے آپ کا نمبر لیا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، فرمائیے کیا حالات ہیں، خیریت سے ہیں، کون سے ملک میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پیرس میں ہوتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا پیرس میں ابا جی کے اور بھی خلفاء ہیں؟ تو میں نے پوچھا آپ کس سے بیعت ہیں؟ اس نے کوئی 3-4 لائنوں کے القابات لگا کر حضرت پروفیسر محمد قاسم واڈی دامت برکاتہ کا نام لیا۔ میرے مرشد ایسے ہیں، وہ اپنے مرشد کے یوں تذکرے کرتے ہیں، وہ اپنے مرشد کے بیٹوں کے یوں تذکرے کرتے ہیں، وہ چکوال خانقاہ کی یوں باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو محبت ہے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ شالا کسی کی نظر لگے، نظر لگی تھی غلام حبیب کو۔ ہمارے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا مولانا سیدہ میر رحمۃ اللہ علیہ، ابا جی کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی بڑے حضرت سے بیعت تھے۔ ابا جی نے جب حفظ قرآن مکمل کر لیا تو حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مسکین پور شریف پہلے خانے وال گئے، خانے وال سے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو کر مسکین پور شریف تشریف لے گئے۔ اس وقت جلوے افروز تھے مسند پر قبل عالم، قطب عالم، شیخ المشائخ، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابا جی کو پیش کیا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی اور حضرت مولانا سید امیر صاحب نے کہ قبول کر لیجئے۔ جیسے یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، اس کی داڑھی ادھر ادھر تک ہے، تو ابا جی کی داڑھی اس وقت یہاں تک تھی، بالکل 12-13-14 سال، اس سے زیادہ تو عمر نہیں ہوتی جن کی داڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیش کیا، جب پیش کیا تو مرشد نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مرشد عالم کو بیعت کیا، اپنے مرید کو۔ بیعت کرنے کے بعد انہوں نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سے پہلے بیعت تھے، ان سے کہنے لگے خواجہ صاحب یہ ہیرا کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ یہ ہیرا کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ اس کا تو سارا کام میرے پاس آنے سے پہلے سے ہوا ہے، میں اس کو کیا بیعت کروں اور اس کو کیا سلوک طے کرواؤں؟ میں اس کو بیعت بھی کرتا ہوں اور میں ساتھ ہی اس کو اجازت اور خلافت بھی دیتا ہوں۔ پہلی مجلس میں حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت خلافت مل گئی۔ لیکن پوری زندگی جب تک مرشد اول مرشد ثانی جب تک حیات رہے کسی بندے کو بیعت نہیں کیا، کسی بندے کو بیعت نہیں کیا۔ خلافت ملی اس وقت جب داڑھی یہاں سے نکلنا شروع ہوئی تھی، اور پہلی بیعت جو فرمائی حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کے انتقال وصال کے بعد بیعت فرمائی، اپنے کسی مرید کو بیعت کیا۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے رہتے تھے، حافظ صاحب ابا جی کو کہتے تھے حافظ صاحب بیعت کیا کریں نا، کیونکہ حضرت مجھے حیا آتی ہے، آپ موجود ہیں تو میرے پاس جو بندہ بھی آتا ہے چکوال بیعت ہونے کے لیے میں اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، تو بس ایک ہی بات ہے، بس آپ موجود جو ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ شالا کسی کی نظر لگے، خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کی نظر لگی اور اللہ تعالیٰ نے مرشد عالم بنا دیا۔ ایک اور نظر بھی لگی،
ایک مرتبہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کے ساتھ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ حج پر تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ ہم طواف کر کے فارغ ہوئے، ہم طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، تو طواف کر کے پانی پلا دیجیے. تو میں اپنے مرشد کے ساتھ تھا، تو اسی اثناء میں ایک بندہ آیا اور میرے مرشد سے اس نے مصافحہ کیا، مرشد سے مصافحہ کیا. اب مصافحہ کرنے کے بعد اس نے مرشد گرامی کا ہاتھ پکڑا، تو مرشد گرامی نے میرے جب بھی اشارہ کیا اور دوسرا ہاتھ اس نے میرا پکڑ لیا. کہتے ہیں طواف چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اور جو ہی اس نے ہاتھ پکڑا، نہ ہمیں کوئی دھکا لگ رہا ہے نہ کچھ، ہم چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. مجمع میں سے اندر میں بھی کہوں کہ عجیب ماجرا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں تو دوران طواف دھکے بھی لگتے ہیں، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، رش ہوتا ہے، اللہ کے عشاق پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جمع غفیر ہوتا ہے. کہتے ہیں لیکن جو ہی اس نے ایک ہاتھ مرشد کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا، تو دھکے شکے ختم ہو گئے. اب ہم درمیان میں سے یوں چیرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی عمارت کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ جو بیت اللہ شریف کا دروازہ مبارک ہے نا، باب بیت اللہ، وہ زمین کے لیول سے کم از کم اتنا اونچا ہے کہ یوں ہاتھ اوپر کریں تو اس کے چوکاٹ پر ہاتھ آتا ہے. اتنا بلند ہے، کم از کم ہوگا 7-8 فٹ تو ہوگا. کہتے ہیں جی کچھ پتہ نہیں چلا کہ ان دونوں ہاتھوں میں دونوں کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ بلندی بھی ہماری نظر سے محو ہو گئی، اور ہم اس بیت اللہ شریف کے دروازے پہ بھی چڑھ گئے، دروازہ بھی کھل گیا، طواف بھی جاری ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہے اور 3 بندے اندر گئے. میں بھی حیران تھا بھی یہ آج ماجرا کیا ہو رہا ہے. سمجھ گیا کہ یہ کوئی تکوینی معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی رجال میں سے ہے، جو بندہ ہمیں لے کے جا رہا ہے رجال میں سے ہے. کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر پہنچے، مرشد بھی تھے، میں مرشد کے ساتھ تھا. جو یوں بندہ اپنے مرشد کے پیچھے چلتا ہے نا پوری زندگی. ابا جی کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ یوں نتھی ہوتا تھا جس طرح پالتو لیلا اپنے مالک کے پیچھے ہوتا ہے. پالتو لیلا دیکھا ہے، مالک جدھر جاتا ہے نا، مالک اگر زگ زیگ جا رہا ہو تو وہ بھی زگ زیگ جاتا ہے، مالک سیدھا جا رہا ہو تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہوا جاتا ہے. مالک دھوپ میں جا رہا ہے تو لیلا پیچھے جا رہا ہے، اور مالک بارش میں جا رہا ہے تو لیلا پیچھے جا رہا ہے. یہ پالتو لیلے کی نشانی ہے. کہتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ یوں پالتو لیلے کی طرح ساتھ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا کہ ہم بیت اللہ شریف کے اندر، تو مرشد نے مجھے کہا کہ یوں کریں، یہ بیت اللہ شریف ہے، جدھر دل چاہتا ہے رخ کر کے نماز پڑھ لو. تو میں نے اندر بھی، میرے ذہن نے کہا کہ نہیں، مرشد کا رخ ایک طرف ہو، میرا رخ دوسری طرف ہو تو یہ مناسب نہیں. میں اپنے مرشد کے پیچھے ہی کھڑا ہوں کہ نوافل پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آگے کھڑے ہو گئے، اور وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا، اور میں اپنے مرشد کی بعین ہی پیچھے پشت کے میں نے بھی نوافل شروع کر دیا. حضرت سلام پھیرتے میں بھی سلام پھیر دیتا، حضرت پھر نیت باندھتے میں بھی باندھ لیتا، بس حضرت کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے آپ کو چلاتا جا رہا تھا. اسی اثناء میں نماز جب ختم ہوئی تو وہ جو اجنبی شخص تھا اس نے کوئی حضرت صدیقی رحمۃ اللہ سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے میری طرف یوں دیکھ کر اشارہ کیا. ان کا مطلب کچھ اور تھا، میں کچھ اور مطلب سمجھا.
ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ مفہوم سمجھ نہیں پاتا. تو وہ میرے پاس آ گیا اور میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگا کہ مجھے بیعت کر لیں. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بیعت کر لیں. تو حضرت نے کیونکہ یوں اشارہ کیا تھا تو میں نے سمجھا کہ حضرت کا حکم ہے کہ اس کو بیعت کر لو. تو میں تو بیعت کیا نہیں کرتا تھا. اب بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف کے اندر اور اندر حضرت موجود اور حضرت کے اشارے کو ابا جی یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے کو بیعت کر لو. تو چنانچہ میں نے یوں کیا کہ بیت اللہ شریف کے اندر ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کلمات توبہ اس کو پڑھوا دیے. کہتے ہیں جب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھا کہ یہ تو کلمات توبہ پڑھانا شروع ہو گیا تو انہوں نے دیکھ کر مسکرائے، بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ، مسکرائے اور مسکراتے رہے، کلمات توبہ میرے سنتے رہے سنتے رہے. کہتے ہیں جب ہو گیا نا وہ بندہ بیعت، تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کہا حافظ صاحب یہ کیا کیا؟ بولا حضرت آپ کا حکم تھا، میں تو بیعت کسی کو نہیں کرتا. نہیں میں نے تو یہ بات تو نہیں کی تھی، لیکن آپ نے کیا بڑا ٹھیک ہے، آپ نے بڑا ٹھیک کی ہے. وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو بیعت نہیں کرتا، میں آپ کو بیعت نہیں کرتا. حضرت نے انکار فرمایا تو میں نے اس کو کہا کہ پیچھے بیٹھ جاؤ کہ کچھ ذکر اذکار کرنا. تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس آ گیا تو اور آپ نے بیعت کر لیا. میں نے کہا جی مجھے تو یوں ہی مفہوم سمجھ آیا، معافی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت اچھا کیا. آپ کو پتہ ہے یہ کون بندہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جی جی حضرت مجھے معلوم نہیں، ارشاد فرمائیے کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ابدال ہے، اور اس ابدال کو میں نے بیعت نہ کر کے اپنے فیض کو روک لیا ہے. آپ نے اس کو بیعت کرنے کے بعد آپ کا فیض ابدالی فیض ہوگا اور میرا فیض آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پہنچائے گا. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو وہ ابدال، کیونکہ میرا بیعت ہو چکا تھا تو اب میرے پیچھے پیچھے وہ، تو وہ بیت اللہ شریف کے اندر تو پختہ فرش ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ قسم کے، ہر دور میں رہے ہیں. اب وہ نیچے فرش پر تو مٹی اور خاک کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن کیونکہ معاملہ تکوینی تھا تو وہ جو ابدال تھا اس ابدال نے یوں نیچے فرش پر جیسے انسان اپنی مٹھی میں مٹی لینے کے لیے کچھ خاک اکٹھی کرتا ہے، تو اس نے یوں کیا، یوں میل کے یوں کوئی خاک سی جیسے کوئی اکٹھی کر رہا ہو، اس نے وہ مٹھی میں لی اور مٹھی میں لینے کے بعد وہ نورانی خاک اس نے یوں پھینکی بیت اللہ شریف کے اندر ہی. تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت ذرا آپ اس کو دیکھیے. کہتے ہیں میں نے اس خاک میں دیکھنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ اس میں تصویریں بننا شروع ہو گئیں. ملک مجھے نظر آ رہے ہیں، علاقے نظر آ رہے ہیں، شہر نظر آ رہے ہیں، بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، باغ نظر آ رہے ہیں، کھیت نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں. اور یوں چلتا 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 وہ ایک منظر تبدیل ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا تبدیل ہوتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے. یوں جس طرح پردے سکرین ٹی وی پر کوئی چیز چلتی ہے چل رہے. اور ساتھ ہی وہ مجھ سے پوچھتا ہے حضرت دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا جی میں دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے بولا یہ جو مناظر اللہ نے آپ کو دکھا دیے ہیں آپ اپنے سلسلے کا فیض ان ممالک تک پہنچائیں گے، ان ممالک تک پہنچائیں گے. ابا جی کو ایک خواب آیا تھا، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا سوائے والدہ صاحبہ کو.
اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت عطا فرمائے۔ مرض الوفات میں اب کیسی زیارت تھی واللہ عالم، کیسی زیارت ہوئی، اللہ سے ان کی کوئی ہم کلامی ہوئی ہے۔ تو اس ہم کلامی میں اللہ رب العزت نے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کو یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم بہت تھکے ہو، اب تم آ جاؤ واپس، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کا جو آخری سفر تھا، اس آخری سفر میں وہ خواب آیا امریکہ میں۔ ایک بلڈنگ ہے وہاں، جس بلڈنگ پر حضرت ابا جی رحمۃ اللہ تشریف لے گئے، اس بلڈنگ کے ٹاپ پر نہ جا کر ابا جی نے شہر کا نظارہ یوں لیا۔ شہر کا نظارہ لینے کے بعد ابا جی کو پکا یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو مناظر مجھے بیت اللہ شریف میں دکھائے تھے، ان مناظر میں سب سے آخری منظر یہی ہے، اور اس کے بعد میری اللہ سے ملاقات کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس بلڈنگ سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو ایک خاتون، نوجوان خاتون، بھرپور جوان ہے، خوبصورت ہے، عیسائی ہے، اس نے مختصر لباس پہن رکھا ہے، لفٹ میں وہ بھی ابا جی کے ساتھ۔ تو ابا جی نے اپنی جو جماعت ساتھ تھی ان سے کہا کہ دیکھو یہ خاتون آ گئی ہے، بچی ہے، ان کا تو ہاں یہ برائی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم آنکھیں کھول کر سارے مراقب ہو جائے۔ ابا جی نے وہ جو 4-5 ساتھی ساتھ تھے سب کو مراقبے میں کر دیا۔ اب جب وہ ان کو جوانوں کو اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان بچی کے دل پر چوٹ لگی کہ دیکھو میری طرف تو نوجوان دیکھتے ہیں، یہ کیسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اس بابا جی کے کہنے پر۔ یہ بابا جی ضرور حضرت عیسیٰ ہیں۔ وہ جب لفٹ سے نیچے اترے تو وہ جو ساتھی ساتھ تھے، وہ خاتون جو بچی تھی، وہ ان سے کہنے لگی کہ کیا یہ حضرت عیسیٰ ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور بالکل آپ تو بولا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے ابا جی سے کہا کہ یہ بچی جو ساتھ تھی یہ ملنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے بولا بچہ یہ ملنا نہیں چاہتی، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس کو ادھر روڈ کے کنارے تو میں مسلمان نہیں کر سکتا، اس کو یوں کرو ایڈریس دے دو یہ گھر آ جائے۔ چنانچہ وہ جو مرید تھے ان کا ایڈریس دیا گیا، وہ خاتون یوں پیچھے گاڑی چلاتی ہوئی حضرت ابا جی کی رحمت اللہ کے پاس اسی گھر میں آ گئی۔ تو ابا جی نے اپنے مرید کو کہا میری والدہ محترمہ آپ اس طرح کریں کہ اپنا ایک جوڑا مجھے دیں۔ تو انہوں نے اپنے کپڑوں کا جوڑا اما جی نے نکال کے دیا۔ تو انہوں نے اس خاتون جو عیسائی تھی اس کی طرف جوڑا بھیجا، اس عیسائی بچی نے وہ جوڑا پہنا۔ ابھی کوئی مکالمہ نہیں ہوا، ابھی تک کوئی مکالمہ نہیں ہوا ان کا آپس میں، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ جوڑا بھجوا دیا کہ اس کو پیغام دو غسل کر لے اور یہ جوڑا زیب تن کر کے دوپٹہ یوں اپنے اوپر لپیٹ کر پھر میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ وہ بچی گئی، اس نے غسل کیا، اس نے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر وہ پھر حضرت ابا جی رحمۃ اللہ جس کمرے میں تشریف فرما تھے وہ وہاں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ ساتھی جو تھے ابا جی نے کہا کہ کچھ کسر وہاں جو ہم نے مراقبہ کر کے اللہ کی طرف توجہ کی تھی، کچھ کسر اس نے کر دی، اور جو باقی کسر تھی وہ آپ کی والدہ کیونکہ نیک صالح خاتون تھی، باقی کسر اس کے کپڑوں نے پوری کر دی۔ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو نظر ہے نا جی، یہ نظر کچھ کر کے رہتی ہے۔
کوشش کیا کریں کہ اپنے مشائخ کے سامنے بیٹھیں، ان کی بے باکی نہیں ہونی چاہیے نظروں میں، لیکن باادب طریقے سے انسان بیٹھا رہے، خاموش بیٹھا رہے. اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے اس کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس پہ جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے اجتماع کو پورے علاقے کے لیے، پوری بستی کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے نقشبندی فیض کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے. حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس طرح محنت کے ساتھ اس خانقاہ کو آباد کر کے بیٹھے ہیں، یہاں ذکر اللہ کی مجالس ہو رہی ہیں، آج اس دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ کے عشاق بندوں کی جماعت بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی عاشق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.